پوری دنیا کے کافر اکٹھے ہو گئے اور اس کے مقابلے میں مسلمان ٹس سے مس نہیں ہو رہے، زبانی کلامی بیان بازیاں دے رہے کہ یہ وہاں پر یہ ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، وہاں پر یہ نظام ہو رہا ہے، وہاں پہ یہ نظام ہو رہا ہے۔ یہ صرف باتوں کی حد تک ہے۔ بھائی اللہ رب الجلال نے تمہیں قوت دی ہے، تمہیں طاقت دی ہے، کل قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے۔ میری زندگی مجھے نہیں پتا کہ 1 دن ہے، 1 سال ہے، 10 دن ہے، کم از کم میں یہ کلمہ حق اپنی زبان سے ادا کروں، کل اگر مر بھی جاؤں تو رب العالمین کے حضور مجھے سرخروئی ملے گی، اللہ کے ہاں مجھے مقام ملے گا، کم از کم کہ اس بندے کے بس میں جتنا تھا اس نے اپنی زبانی طور پر تو بات کر دی تھی۔ لیکن آج ان کے پاس قوت ہے جو نہتے لوگوں کے اوپر یہ قوت استعمال۔ اسرائیل نے بربریت اور سفاکیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطینیوں کے معصوم اور نہکتے مسلمانوں کو نشانہ بنایا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے قبل بھی کئی سالوں سے، نصف صدی سے زیادہ ہو گیا، اسرائیلی فلسطینی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ ایک طرف پوری دنیا میں ان مظلوموں کی آواز اٹھانے کے حق میں کوئی بھی نہیں ہے، صرف زبانی کلامی طور پر چند لوگ باتیں کر کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں وہاں یہی لوگ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، اور انہیں انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں، لیکن جب خود ظلم و ستم کرتے ہیں وہاں نہ ان کو انسانی حقوق کا خیال ہوتا ہے، اور نہ جو ہے کسی کمزور ملک کے اوپر چڑھائی کرنے کا جو جرم ہے، ظلم ہے، نہ ان کو یہ یاد آتا ہے۔ در حقیقت قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب الجلال نے اس کا جواب دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ تم مسلمانوں کا سب سے بڑا اور سب سے سخت دشمن جو ہے وہ یہود کو پاؤ گے، اور پھر اس کے بعد مشرکوں کو پاؤ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ کبھی بھی راضی تم سے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کا دین اختیار نہ کرو۔ اگر دین اختیار کرو گے تو تم سے راضی ہیں، وگرنہ کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ رب العالمین کا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا، اور پھر مزید وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تیسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ بعض آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن تمہارے دوست کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ یہ اللہ رب الجلال نے قرآن مجید کے اندر ان باتوں کو واضح بیان فرمایا ہے۔ اب صحیح معنوں میں قرآن مجید پر ایمان رکھنے والے اس بات کو مانتے بھی ہیں اور اس بات پر عمل بھی کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے، مسلمانوں کے مددگار نہیں بن سکتے، اور آج تک تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی یہود و نصارہ مسلمانوں کے خیرخواہ نہیں بنے۔ آپس میں یہ اکٹھے ہوتے ہیں جب مسلمانوں کی باری آتی ہے، مسلمانوں کو کچلنے میں، مسلمانوں کو مٹانے میں۔ وہ جو تہذیب اور ثقافت کی بات کرنے والے لوگ ہیں
جو کہتے ہیں کہ ہماری تہذیب اور ثقافت دنیا میں مشہور ہے، ہم انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہیں، ایک پرندے کو بھی زخم لگ جائے تو ہماری مشینری حرکت میں آ جاتی ہے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو سنجیدہ اور روشن خیال ذہن تصور کرتے ہیں، یہ محض صرف ان کی زبانی باتیں ہیں، آپس میں ہوں گے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ جب ان کا برتاؤ ہوتا ہے تو انتہائی بھیانک ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کی ہر ممکنہ کوشش یہ کافر لوگ کر رہے ہیں۔ ایک طرف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتے ہیں، اور دوسری جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اب حقیقی مومن تو وہی ہوگا جو قرآن کی مانے گا اور نبی کی مانے گا۔ جو کہتا ہے کہ نہیں جی میری دوستیاں یہود کے ساتھ ہوں گی، جو کہتا ہے کہ نہیں میں اپنے سرزمین سے انہیں نکالوں گا نہیں بلکہ جگہ دوں گا، یقیناً وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان اور اس کی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ نہ چین پا سکتا ہے، نہ سکون پا سکتا ہے، نہ عزت پا سکتا ہے، کیونکہ عزت جو ہے وہ دین کے اپنانے میں ہے، چین اور سکون وہ دین کے اپنانے میں ہے۔ جو ان باتوں کو مانے گا وہ چین اور سکون کی زندگی بسر کرے گا، نہیں مانے گا تو اللہ تبارک و تعالی ایسوں کو نشان عبرت بنا دیں گے۔ اب عرب کی سرزمین کے اندر اہل یہود کے لیے انہوں نے اڈے قائم کیے اور ان کو وہاں پر جگہ دی، ان کی رہائش کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کی سیکورٹی کا ذمہ خود مسلمانوں نے لیا ہے، اور یہاں تک کہ وہ لوگ صرف جن کو اپنی اکانومی کی فکر ہے، اپنی معیشت کی فکر ہے، پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے کا ایک خواب ہے، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ظاہری طور پر جو مسلمان ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ بننے کی سوچتے ہیں تو یہ ان کے سامنے ڈالر کی چمک اور دمک دکھا کر ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھئی یہ بات میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، اس مضمون کو اس جمعے کے اندر بیان کرنے کا مقصد یہی ہے، بحیثیت مسلمان ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کم از کم ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو دل کے اندر جذبات ہیں وہ زبان پر تو لا سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ ذمہ داری ریاست کی بنتی ہے، مسلمان ممالک کی بنتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن کجسد واحد، کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر کسی کی ایک آنکھ کو تکلیف پہنچے تو اس کے پورے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو فرمایا کہ مسلمان بھی ایک جسم کی مانند ہیں، اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرے مسلمان کے دل کے اندر بھی درد اٹھنا چاہیے۔ اگر کسی ایک مسلمان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ظلم کو روکنے کی کوشش کرے، کم از کم وہ ظالم کی حمایت نہ کرے، ظالم کا ساتھ نہ دے، بلکہ مظلوم کے ساتھ ہمدردی کرے جتنا بھی اس سے ممکن ہو سکے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک طرف ہم قرآن کو یکسر نظر انداز کر رہے ہیں، دوسری طرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو نظر انداز کر رہے، اور پھر دنیا کے اندر کامیابی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ جتنے مرضی ہمیں خواب دکھائے جائیں، انفرادی طور پر جو اعلی کار ہیں وہ چند روزہ ان کی زندگی بڑی اچھی گزر جائے گی، لیکن یاد رکھیے گا مومن کے مرنے کے بعد اس کا پالا سب سے پہلے جو منزل ہے وہ قبر میں پڑنے والا ہے۔ وہاں پتہ چلے گا کہ کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے، کتنا یہ دین پر اس نے عمل کیا ہے۔ یہ اصل بات تو وہاں پر ہوگی، مر رب کا، تیرا رب کون ہے۔
وہ سوال ہوگا نا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہاں پر زبان سے یہ جاری نہیں ہوگا ربی اللہ، جس نے کام کیا ہوگا رب کی مانی ہوگی تو اس کی زبان سے چلے گا۔ جس نے اپنا پالنہار IMF کو مانا، جس نے اپنا پالنہار وہ دنیا کے یہود اور نصارہ کو مانا، جس نے اپنا رب پالنہار ظاہری طور پر مجازی طور پر جنہوں نے دنیا کے ان سرمایہ داروں کو مانا، تو ان کے لیے خدا کی قسم وہاں قبر میں جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر جب دوسرا سوال ہوگا تیرا نبی کون ہے، تو وہاں پر جواب دینا آسان نہیں ہوگا جس نے نبی کی مانی ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اور ہم مسلمانوں نے ان کے ساتھ دوستیاں بڑھائی ہوئی ہوں گی، تو وہاں پر جواب دینا مشکل ہو جائے گا، زبان بند ہو جائے گی۔ اور جب جواب دینا مشکل ہو جائے گا، زبان بند ہو جائے گی، صرف اتنا نہیں ہوگا کہ بندہ خاموش ہو جائے گا، پھر اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے فرشتے مقرر ہوں گے جو کانوں سے سنیں گے نہیں، جن کو چیخ و پکار کی آواز نہیں آئے گی، ہاتھ میں وہ ہتھوڑے لے کر اس کے سر کے اوپر ضربے ماریں گے، اور اس کو اتنا ماریں گے اتنا ماریں گے، یہ چیخے گا چلائے گا، لیکن اس کی سنوائی وہاں پر نہیں ہوگی۔ تو جواب دینا مشکل کیسے ہوگا جب ہم مانیں گے نہیں؟ عالمی سطح پر پورے کفار جو ہیں وہ ملت واحد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الکفر ملت واحدہ، یہ سارے کے سارے ایک ملت ہیں۔ آج دیکھیے نا 2-3 دن کے اندر سارے کفار اکٹھے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تھوڑا سا مسئلہ ہوا، حماس کے مجاہدین نے اسرائیل کے اوپر راکٹ داغے، آج پوری دنیا کے لوگ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بھائی کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ایک شخص ہے آپ کی زمین پر قبضہ کرتا ہے، ایک شخص ہے آپ کے بچوں کو مارتا ہے، ایک شخص ہے آپ کی عورتوں کو وہ مارتا ہے، اس کی عصمت دری کرتا ہے، ان کے حقوق کو پامال کرتا ہے، آپ کے گھروں کو مسمار کرتا ہے، تو کم از کم آپ اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میرے گھر کو مت گراؤ، میرے بچوں کو مت مارو؟ تو کیا آپ جوابی طور پر اس پر پتھر بھی نہیں مار سکتے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پوری دنیا کے لوگ آج اسی خبر کو نشر کر رہے ہیں، اور دنیا کے اندر یہ بتلانا چاہتے ہیں حماس نے برا کیا ہے، اور دوسری طرف ان کو اپنی برائیاں نظر نہیں آ رہی ہے۔ جہاں پر ایک رات کے اندر 200 بچوں کو، جو معصوم سے بچے تھے، ان کو سر عام ان کو قتل کیا گیا، ان کی ویڈیو بنا کر پوری دنیا کے اندر ان کو پھیلایا گیا۔ ان کو وہاں پر وہ انسانی حقوق نظر نہیں آتے، ان کو وہاں انسان کی بات نظر نہیں آتی۔ آج ہمارے بھی کچھ مقتدر حلقے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ کرو لیکن انسانی حقوق کا خیال رکھو۔ بھائی انسانی حقوق کا خیال رکھنا یہ تو اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، لیکن اب یہ کرنے والی باتیں نہیں ہیں۔ کرنے والی باتیں یہ ہیں کہ تم جو ہے بحیثیت مسلمان ان مسلمانوں کا کتنا ساتھ دے سکتے۔ وہ سارے اکٹھے ہو گئے، ادھر سے امریکہ والوں نے بھی اپنے بیڑے بھیج دیے، پہلا بیڑا بھیجا، اب دوسرے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں بحری بیڑا ایک اور بھیجنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور ادھر برطانیہ نے بھی کہا کہ ہم اتنے 1000 فوجی آپ کو دیں گے۔ پوری دنیا کے کافر اکٹھے ہو گئے، اور اس کے مقابلے میں مسلمان ٹس سے مس نہیں ہو رہے، زبانی کلامی بیان بازیاں دے رہے کہ یہ وہاں پر یہ ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، وہاں پر یہ نظام ہو رہا ہے، وہاں پہ یہ نظام ہو رہا ہے۔ یہ صرف باتوں کی حد تک ہے۔ بھائی اللہ رب ذوالجلال نے تمہیں قوت دی ہے، تمہیں طاقت دی ہے، کل قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے۔ میری زندگی مجھے نہیں پتا کہ 1 دن ہے، 1 سال ہے، 10 دن ہے، کم از کم میں یہ کلمہ حق اپنی زبان سے ادا کروں، کل اگر مر بھی جاؤں تو رب العالمین کے حضور مجھے سرخروئی ملے گی، اللہ کے ہاں مجھے مقام ملے گا، کم از کم کہ اس بندے کے بس میں جتنا تھا اس نے اپنی زبانی طور پر تو بات کر دی تھی۔ لیکن آج ان کے پاس قوت ہے، جو نہتے لوگوں کے اوپر یہ قوت استعمال ہوتی ہے، وہاں یہ کفار کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ اسلامی جمہوریت اپنے ملک، جو ہمارا ملک ہے، جو اسلام کی بنیاد پر بنا، جب یہ ملک بنایا گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وقت جو ہے نا یہ جملہ بولا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب اسرائیل بنا نا، اسرائیل کا قیام ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ یورپ کا ایک پالا ہوا بچہ ہے،
یہ یورپ والوں کا ایک نطفہ ہے، انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا پوری دنیا تسلیم کر لے گی لیکن ہم اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ تو ہمارے جو بانی پاکستان ہے، یہ تو ان کی بھی باتیں، آج جن کی تصویریں ہمارے دفتروں کے اندر آویزاں ہیں، سینٹ کے اندر، اسمبلیوں کے اندر، ہماری سرکاری دفاتر کے اندر ان کی تصویریں آویزاں ہیں، لیکن ان کی باتیں ہم یکسر بھول چکے ہیں۔ ہمیں صرف اپنے مفادات تک غرض سے، اس وجہ سے مسلمانوں کا خون بہتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، آج ان پر ظلم ہو رہا ہے، کل کو یہ ظلم یہ ہم تک بھی پہنچے گا۔ ہاں، یہ پہنچے گا، یہ ہم تک بھی پہنچے گا۔ اگر ہم نے ساتھ نہیں دیا تو کل کو جو ہے ہمارے لیے بھی مشکلات ہوں گی۔ تو اس لیے اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے کم از کم میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا سوال تو یہ ہوگا، آپ بھی کہیں گے مولوی صاحب میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، یا جب کہیں بھی کوئی ایسا موقع مرحلہ آئے، کوئی ایسا لیڈر اور پیشوا جو پرامن انداز کے اندر کوئی احتجاج کرے یا کوئی اس طرح بات کرے، اس کے اندر اپنے آپ کو شامل کریں تاکہ ہمارے حکمرانوں کی بے حسی ختم ہو جائے اور مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں ان کے لیے، ان کے حق میں ہمارے حکومتی سطح کے اوپر آواز اٹھے۔ اور یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے۔ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بتلاتے تھے، اکثر و بیشتر ان کے بیانات جو 1994 کے اندر انہوں نے بیانات کیے تھے، جو 96 کے اندر انہوں نے بیانات کیے تھے، جو پیشن گوئیاں دی تھی، یقین جانیے ایک ایک کر کے وہ چیزیں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ اور یہ جو مارکہ ہوا ہے اس کے متعلق بھی انہوں نے پیشن گوئی دی تھی، اور اس وقت یہ کہا تھا کہ پوری دنیا کے لوگ اگر ان کے خلاف ہو جائیں گے لیکن پاکستانی عوام کے دل جو ہے وہ ان کے ساتھ دھڑکیں گے۔ اس لیے اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت پیش کرنا ہو تو اس انداز میں کریں کہ یا اللہ میرے بس میں اتنا ہے کہ میں ان مسلمان بھائیوں کے لیے کم از کم دعا کر سکتا ہوں، تو ان کے لیے دعا کریں، ان کی مدد و نصرت کے لیے دعا کریں، نوافل کا اہتمام کرتے ہوئے قنوت نازلہ کے اندر جو ہے ان کے لیے وہ دعا کریں، ان کے دشمنوں کے لیے بد دعا کریں۔ جب وہ سارے کافر مل کر اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خاتمہ کر سکتے ہیں، آج ان کی حالت کیسی ہے؟ چاروں طرف سے ناکہ بندی کی ہوئی ہے، ساری ترسیل جو ہے ان کے لیے روک دی گئی ہے، خوراک بند کر دی گئی ہے۔ ذرا آپ تصور تو کریں، میں اور آپ جس گھر کے اندر رہ رہے ہیں اس گھر کے اوپر بم مارا جائے، ہمارے بچوں کو شہید کر دیا جائے، کسی بچے کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، وہ چیخ رہے ہوں، چلا رہے ہوں، میری اور آپ کی نیند کہاں آئے گی؟ نیند تو کیا، ہم تو کھانے کے لیے بھی آگے نہیں بڑھیں گے، حلق سے ہمارا نوالا بھی نہیں اترے گا۔ اور وہ بے گھر ہو چکے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر، 1600 سے زائد جو ہے وہ اس وقت شہید ہو چکے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد کے اندر وہ زخمی ہو چکے ہیں، اور ان کی عبادت گاہوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جتنے ان کے بڑے بڑے ادارے ہیں، اسکول ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے مسلم امت جو ہے اس وقت وہ گنگی ہو چکی ہے۔ 57 ملک ہیں، سب نے اپنی اپنی لائنیں لے رکھی ہیں، کسی نے یہ لائن رکھی ہے، یہ لائن رکھی ہے۔ پورے دنیا کے اندر مسلمانوں کا ایک متحدہ امیر موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، ان کا طرز عمل، ان کی زندگی میں ہمیں ایک نظام ملتا ہے، بحیثیت نظام کو نافذ اور رائج کریں گے تو پھر فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی سے اجازت لینی نہیں پڑے گی، پھر امیر المومنین ہوں گے اور ان کی طرف سے حکم ہوگا تو پھر مسلمان آگے بڑھیں گے۔ تو نظام خلافت کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب ذوالجلال اس دنیا کے اندر نظام خلافت کو نافذ فرمائے۔ جب تک یہ خلافت کا نظام رائج تھا وہاں کسی کافر کی جرت نہیں ہوتی تھی وہ مسلمانوں کے اوپر آگے اقدام کرتے ہوئے ان کے اوپر حملہ آور ہوں، ان کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنائیں۔ اور آج بے حسی کے اتنے انجیکشن ہمیں لگائے جا چکے ہیں، اس قدر بے ہوش پڑ چکے ہیں ہم مسلمان کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کبھی کوئی قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے، کبھی کوئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کبھی کسی صحابی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، کبھی اہل بیت اطہار میں سے کسی کی جو ہے وہ شان کے اندر گستاخی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ہم بے ہوشی کے عالم میں ہیں۔ اور یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، تو فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا
کہ مسلمانوں کے اوپر یہ سارے کفار اس طرح ٹوٹ پڑیں گے اور یہ مسلمانوں کے اوپر حملے کے لیے سب کو اس انداز میں بلائیں گے اور یہ سارے کے سارے اس قدر ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کہ بھوکا شخص جو ہے کھانے کی پلیٹ کے اوپر پڑتا ہے۔ ایک شخص کو بھوک لگی ہوئی ہے اور سامنے کھانا پڑا ہوا تو وہ کیسے لپکتا ہے، جلدی جلدی اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح دنیا کے سارے کافر تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ کافر ہم پر کیسے غالب آئیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر وہن کی بیماری پڑ جائے گی۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الوہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا چیز ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، جب تم دنیا کی محبت کے اندر پڑ جاؤ گے، دنیا کو محبوب بنا لو گے، دنیا کو اپنا محبوب ترین مشغلہ سمجھ جاؤ گے، تمہاری صبح بھی خیال دنیا کا ہوگا، رات کو بھی دنیا کا خیال، دن میں بھی ہر وقت جو ہے دنیا کا خیال تمہارے دل میں ہوگا، دماغ میں ہوگا، اس کی محبت۔ کبھی پیسوں کو گنو گے، کبھی اپنے سرمایہ کو دیکھو گے، کبھی اپنے جائیدادوں کو دیکھو گے، کبھی اپنے محلات کو دیکھو گے، کبھی اپنے بینک بیلنس کی طرف دیکھو گے، کبھی اپنی گاڑیوں کی طرف دیکھو گے اور اسے محبت کی نگاہ سے دیکھتے رہو گے۔ جب یہ دنیا کی محبت تمہارے دل کے اندر رچ جائے گی، بس جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری صفت یہ ہے کہ تمہیں موت ناپسند ہوگی، تو پھر سمجھ لو کہ تم وہن کے اندر مبتلا ہو، اور جب تمہاری یہ کیفیت ہوگی پھر پوری دنیا کے کفار تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کہ بھوکا جو ہے وہ کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ آج یقین جانیے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم بحیثیت امت مسلمہ اجتماعی طور پر ہم مسلمان دین سے دور ہیں، ہاں وہ آہستہ آہستہ چھیڑتے گئے۔ کبھی کسی ایک اسلامی شاعر کا جو ہے وہ مذاق اڑایا، ہم خاموش رہے، وہ آگے بڑھتے گئے۔ وہ کسی نے کیا خوب مثال دی ہے نا کہ چور جب جس گھر کے اندر چوری کا ارادہ رکھتا ہے نا، جب چوری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو سب سے پہلے اندر پتھر مارتا ہے کہ پتھر کی آواز سن کے کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ اگر جاگ رہا ہوتا ہے تو وہ پھر پیچھے وہ اپنے ارادے سے باز آ جاتا ہے، رک جاتا ہے چوری کرنے سے، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آتا تو بڑا پتھر مارتا ہے، پھر بھی جواب نہیں آتا تو پھر اندر دیوار کو پھلانگ کر اس گھر کے اندر جا کے وہ چوری کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ایک پتھر پڑتا ہے نا تو گھر کے کوئی فرد اگر جاگ رہا ہو اور وہ آگے سے جواب دے تو اس کی جرت نہیں پڑتی۔ اسی طرح یہ کافر لوگ بھی دین اسلام اور شریعت کا اسی طرح، اور دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کی بیداری کب تک ہے، بیدار ہیں بھی نہیں ہیں، پتھر مارتے ہیں، کبھی ایک چیز کی گستاخی کا، کبھی قرآن کی بے حرمتی کا، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کا، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، اور جن کو ہم اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، اور جن ممالک میں جانا ہم باعث فخر سمجھتے ہیں، جن ممالک کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنا کر، ان کا کارٹون بنا کر ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور ہم مسلمان صرف مذمت کے الفاظ۔ یقین جانیے ہمارے جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہے یہ یہود و نصارہ کے ہاتھ میں ہیں، ہاں یہ ان کے ہاتھ میں ہیں۔ آج یہاں تک کیفیات بن چکی ہیں کہ میڈیا بھی حق کی بات نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ بکا ہوا نظام ہے، یہ نظام ہی اس طریقے سے کفریہ نظام کا خاتمہ ہوگا، تب جا کے جو ہے اسلام کی بالادستی ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیے گا ہم ان چیزوں کی طرف آئیں نہ آئیں، اللہ نے اپنے دین کو چمکانا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ادیان پر اس دین کو غالب کرنا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں نا تو کبھی کبھار 313 ہوتے ہیں جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہوتا اور سامنے ہزاروں کی تعداد ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی فتح سے ہمکنار فرما دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے۔ تو صرف اور بات یہ ہے کہ ہم حقیقی معنوں کے اندر مسلمان بن جائیں، کہ آج ہمارے مظلوم مسلمان وہ چیخ و پکار رہے ہیں۔ آج وہاں کے جو وزیر اعظم ہیں ان کا بیان، ان کا ایک ویڈیو بیان سن رہا تھا رات، اور وہ کہتے ہیں ایھا
इख्वानुना अल पाकिस्तानियून, वो हमारे मुसलमान पाकिस्तानियों को उससे मुखातब होकर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जुल्म और सितम हो रहे हैं, हमारे लिए आवाज़ को उठाएं, और हम सिर्फ मज़म्मती बयान कर रहे हैं कि भाई हम सख्त मज़म्मत करते हैं इसराइली जारहियत की, और इसराइल ने गज़ा के ऊपर बमबारी की और उन्होंने सख्त जो है उनके ऊपर जुल्म किया, बस इस बात तक है। भाई अल्लाह तबारक व तआला ने जो मैं तुम्हें जितनी पावर दी है उसका इस्तेमाल तो करें, कम अज़ कम उसका करें। और बाकी दुनियावी एतबार से हमेशा तो तुमने रहना नहीं है, एक दिन चले जाना है। जितने भी मौजूद हैं हम में से 50 साल 100 साल पहले हम में से कोई भी यहाँ मौजूद नहीं था। 100 साल पहले तो कोई भी मौजूद नहीं था, यहाँ पे कोई था? हम तो इस दुनिया में नहीं थे, हमसे पहले लोग मौजूद थे। आज वो मौजूद नहीं है, हम मौजूद हैं। एक दिन होगा हम सारे के सारे जितने भी यहाँ पर हैं वो मौजूद नहीं होंगे, नए लोग होंगे। भाई दुनिया के अंदर एक ही दफ़ा आना है और एक ही दफ़ा इस दुनिया से जाना है, और ये कब जाना है ये अल्लाह पाक के हुक्म में। तो इसीलिए हक़ का साथ दें, दुआएं करें, तहज्जुद में उठें, अपने उन मुसलमान भाइयों को अपनी दुआओं के अंदर याद रखें, और उनके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें पूरी दुनिया के अंदर गूंज रही हैं, लेकिन हम अपने मामलात के अंदर पड़े हुए हैं। हमें अपनी सियासी मफादात की फ़िक्र है, सियासी मफादात बड़े ज़ोर और शोर से हो रहे हैं, बाकी निज़ाम दुनिया के सारे हो रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर आवाज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है आवाज़ तुम्हारी उठेगी तो तुम्हारी आवाज़ को दबाया जाएगा, फिर तुम्हें ये सब कुछ नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सब कुछ मिले ना, तो फिर हमारे ख़िलाफ़ आवाज़ तुम्हारी नहीं उठनी चाहिए। तो मज़हबी हलके हैं, कुछ ऐसे हैं पूरी दुनिया उम्मत मुस्लिमा के अंदर ऐसी बेदारी भी मौजूद है कि वहाँ 2 ममालिक ने बरमला तौर पर जो है ना इस बात का ऐलान किया है। एक ने तो सिर्फ मज़म्मत यहाँ पर की है कि इन्होंने जुल्म किया है, वहाँ पर मुजरिम इसराइल है, सऊदी अरब ने कहा है, और दूसरी तरफ जो है ना वो ईरान वो खड़ा हुआ है, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये बर्बरियत है, हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। और अब जो है आज की बात है, शमाली कोरिया ने भी ऐलान किया है कि हम भी फ़लस्तीनियों के साथ हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये आवाज़ उठेगी, पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे, तो यहूद और नसारा की कोई हैसियत नहीं है, ये तो बातिल है, ये तो जाग के बराबर है। लेकिन मुसलमान हक़ पर तो आएँ, हक़ तो दिखाएं, फिर ये इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी के वाक़यात देखें, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के दौरे खिलाफत के अंदर देखें, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर देखें, हज़रत उस्मान हज़रत अली वल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर देखें कि मुसलमानों को कैसी तरक्की मिली, मुसलमान किस तरह दुनिया के ऊपर फतयाब हुए, किस तरह गालिब हुए थे, क्योंकि वो हकीकी मानों में हक़ पर थे, हकीकी मानों में दीन पर थे। आज ज़बान पर अगर हक़ है तो दिल मेरे उनके साथ धड़क रहे हैं। अगर ज़बान के ऊपर मैं हक़ जारी करता हूँ, लेकिन मेरा तर्ज़ अमल, मेरी सकाफ़त, मेरा लेन देन, मेरे तौर तरीके उनके साथ मिलते हैं, कहाँ अल्लाह की मदद और नुसरत आएगी। आज भी अल्लाह की मदद और नुसरत आ सकती है, लेकिन जब फ़िज़ाए बदर पैदा करेंगे। हाँ, आज भी फरिश्ते आसमान से उतर सकते हैं, लेकिन हम वो ईमान तो पैदा करें, वो जज्बा तो पैदा करें। तो इसीलिए मुसलमान भाइयों के लिए खुसूसी तौर पर दुआ करें। आज जुम्मे के अंदर भी इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे, हर नमाज के अंदर कोशिश करें, और ख़ुसूसन आप में से जिन भाइयों को मौका मिलता है रात की तन्हाई का, तहज्जुद में उठने का, खुसूसी तौर पर जो है उन मुसलमान जो फ़लस्तीनी मुसलमान हैं, मज़लूम भाई हैं, उनके लिए दुआ करें। और जो कुफ़र की बर्बरियत है, जुल्म सितम का जो बाज़ार गर्म है, उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल जलाल जो इस्लाम को और मुसलमानों को मिटाने के दर पे है, अल्लाह रब्बुल जलाल उनका कला कमा फरमाए। अल्लाह पाक उनको दुनिया के अंदर निशान इबरत बनाए। पहले भी अल्लाह ने निशान इबरत उनको बनाया था, और आज भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह पाक उनको निशान इबरत बनाएंगे। अल्लाह करीम से दिली तौर पर और दस्त बस्ता जो है अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों की खुसूसी मदद और नुसरत फरमाए। अल्लाह करीम पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी मुसलमान आबाद हैं और जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, अल्लाह रब्बुल जलाल इनके सरबराहों के दिलों के अंदर भी ये जज्बा ईमानी और ये ईमानी गैरत को अल्लाह रब्बुल जलाल जगाए। अल्लाह पाक हम सब को अपने मुसलमान भाइयों को दुआओं में याद रखने की तौफीक नसीब फरमाए। माशाअल्लाह।